حضرات ذی وقار برادر مکرم سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ ضلع بہاڑی ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے آج کی عظیم الشان فقید المثال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد کیا اور بارکہ حق بنیان مرصوص سے اس کو منسوب کیا۔ میں ان کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا احمد حسن صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں آپ سب کے سامنے امام الانبیاء سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر خوبصورت خطاب فرما رہے تھے۔ میرے بعد بہت سے علماء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ حضرات محترم، آپ کے علم میں ہے کہ 2025 میں 10 مئی کو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت و مقام عطا کیا جو دنیا عالم پر اس وقت دھوم مچائے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا اصلی دشمن ہندوستان جو عالمی قوتوں کے امام پر ایک جعلی آپریشن کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ آور ہوا اور پاکستان پر 3 دن تک وہ جارحیت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ حکومت پاکستان نے پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے اس کا عظیم الشان جو جواب دیا وہ دنیا میں ایک روشن مثال بن گیا۔ آج اسی سلسلہ میں پورے پاکستان میں بالخصوص اسلام آباد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں ایک بہت بڑی تقریب ہے۔ میرے برادر مکرم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری وہاں موجود ہے۔ ہم دونوں کو مدعو کیا گیا، بہت سی دینی جماعتوں کے اکابرین کو مدعو کیا گیا، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ میں آج اس کانفرنس میں نمائندگی کروں گا اور علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری وہاں کریں گے۔ برے والا کے غیور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اپنے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک ارادہ انسان کرتا ہے، ایک چال انسان چلتا ہے، ایک ترتیب انسان بناتا ہے، لیکن کامیاب وہ ترتیب اور وہ فیصلہ ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اسرائیل کی ماں پر، دیگر عالمی قوتوں کی ماں پر بھارتی دہشت گرد مودی نے اپنی فوج کو کہا کہ پاکستان پر حملہ آور ہو
ہندوستان کی دہشت گرد فوج نے ہمارے پاکستان پر، ہماری مساجد پر، ہماری سول سوسائٹی پر، ہمارے سکولوں پر، ہمارے نہتے شہریوں پر حملہ کر کے اپنی دہشت گردی کا ثبوت دیا، تو پھر اس غیرت مند قوم پاکستانیوں کی غیرت مند فوج نے بنیان المرصوص جو سورۃ الصف میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر یہ دشمن کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، ہماری پاک فوج نے اس کا عملی نمونہ یہ پیش کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو زندہ کیا کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے اپنی اپریشنل تیاریوں کے بعد، پاک فوج کو پوزیشنیں دینے کے بعد، تمام کمانڈرز کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اب حضور کی سنت کے مطابق وضو کرو، نفل پڑھو اور اللہ کے حضور گر گڑاؤ کہ یا اللہ ہماری جتنی استطاعت ہے، ہماری جتنی قوت ہے، وہ لے کر ہم بظاہر دشمن کے مقابلے میں آئے ہیں، حقیقی طاقت تیرے پاس ہے، کامیابی کامرانی ہمارا عقیدہ ہے کہ مالک ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے، اور گر گڑا کر دعا کی اور فجر کی نماز کے بعد چڑھتے ہوئے سورج میں بزدل دشمن پر حملہ کر کے اسے ایسی دھول چٹائی کہ دنیا کی طاقتیں ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کامیابی اللہ نے پاکستان کی فوج کے قدموں میں پھینکی ہے، اور ہندوستان ذلیل ہوا، ناکام ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ کامیابی ہماری پاک فوج نے فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر کی قیادت میں بحریہ، بری اور فضائیہ نے مل کر جو آپریشن کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پوری پاکستانی قوم اللہ کے حضور یوم تشکر منا رہی ہے، سرب سجود ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے حبیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کامیابیاں، یہ کامرانیاں، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، لیکن ہمارا گھٹیا بزدل دشمن بھارت اب ہمارے ملک میں انتشار کی صورت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پر اس کے پاس اب کیا ہے، کبھی وہ خیبر پختونخوا میں ایک شیخ الحدیث کو شہید کرتا ہے جو درس حدیث کے لیے جا رہے تھے، ایک عالم دین کو شہید کرتا ہے جو مسجد کے محراب میں جمعے کی نماز پڑھا کے نکل رہے تھے، اور دوسری واردات وہ بلوچستان میں قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر پیدا کر رہا ہے۔ وہاں پر ہمارے ملک کے مقتدر علماء، جید اکابر، جید علماء نے جب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے 18 میں ایک قومی بیانیہ ترتیب دیا جس میں بریلوی مسلک کے جید علماء، دیوبند مسلک کے جید علماء، اہل حدیث مسلک کے جید علماء، اہل تشیع کے جید علماء، انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک قومی بیانیہ ترتیب دیا کہ پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد وہ کوئی بھی گروہ ہو، لسانیت کی صورت میں کرے، مذہب کی آڑ میں کرے، نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی حدیث کی روشنی میں اس کی اجازت ہے۔ لہٰذا پاکستان کی ریاست کے اندر جو بھی مسلح جدوجہد کرے گا،
وہ خلاف شریعت، خلاف اسلام ہے۔ اس لیے پاک فوج کو یہ اختیار دیا گیا ہے اس فتوے کی صورت میں کہ وہ فطرت الخوارج کے خلاف اعلان جہاد کرے اور ان کا آپریشن کرے اور ان کا قلع کما کرے۔ اور ہم اس سٹیج پر جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سٹیج ہے اور اس پر اس وقت تمام مسالک کے جید علماء موجود ہیں، اور اداروں کو میں یہ کہہ رہا ہوں اسٹیج کو دیکھو، یہ وحدت کا سٹیج ہے، اتحاد کا سٹیج ہے، اتحاد امت کا سٹیج ہے، اور یہ پاکستان کے وفادار علماء کا سٹیج ہے جو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس سٹیج سے ہم یہ رد کرتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر فرقہ واریت پھیلائے، اسلام کے نام پر اسلحہ اٹھائے، تخریب کاری کرے، یہ علماء اپنی فوج کو ساتھ کھڑے ہو کے ان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور اپنی فوج کی سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ کہ آپ اس اجتماع میں ہاتھ اٹھا کر محب وطن مسلمان بن کر ہاتھ اٹھائے ان علماء کی موجودگی میں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ جنرل عاصم منیر، یہ علماء، یہ طلباء، یہ سول سوسائٹی، یہ پوری قوم ہاتھ اٹھا کے آپ کو یقین دلاتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہندوستان کے دہشت گردوں کا قلع کما کرو۔ میرے بھائیوں، یہ آج یہ سٹیج بظاہر نظر آ رہا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سٹیج ہے، لیکن یہ سٹیج اتحاد امت کا سٹیج ہے، یہ سٹیج وحدت امت کا سٹیج ہے، یہ سٹیج بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور جتنے بھی مسالک اس ملک میں ہیں ان سب کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ میرے بھائیوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاک فوج، پاک فوج، محترم صاحبزادہ حافظ محمد امجد، محترم صاحبزادہ حافظ محمد امجد۔ اس لیے میں آپ کے شہر کے فاضل نوجوان برادر عزیز صاحبزادہ حافظ محمد رضوان عابد، جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ میں پنجاب کے، ضلعی صدر حاجی اطہر غفور ہے، اور سیکرٹری جنرل ملک عبدالحفیظ تبسم ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا آپ بہاڑی ضلع کے تمام مسالک کے مدارس اور مساجد کا دورہ کریں اور ان سب حضرات کو جس طرح یہاں پر جمع کیا ہے اکٹھا کریں اور قومی بیانیہ پیغام پاکستان جو ہمارے اکابر نے بنایا، اور سنیں یہ پیغام پاکستان کس نے بنایا؟ شیخ الاسلام دیوبند مسلک کے مولانا مفتی تقی عثمانی تھے، اور بریلوی مکتبہ فکر کے شیخ الاسلام مولانا مفتی منیب الرحمان تھے، اور اہل حدیث مسلک کے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ تھے، جمعیت علماء اسلام کے مولانا سمیع الحق تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، آل تشیع کے جید اکابر علماء تھے۔ ان سب نے مل کر اور فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ کے ناظم پروفیسر ڈاکٹر یاسین ظفر تھے۔ پھر جب یہ فتویٰ تیار ہوا، اس کو انڈوس امام کعبہ تشریف لائے پاکستان میں، آپ کو علم میں ہے ڈاکٹر خالد الغامدی تشریف لائے، پھر عبد الرحمن السدیس تشریف لائے، انہوں نے اس قومی بیانیے کی توثیق کی۔ اس لیے ہم ہوا میں بات نہیں کرتے، یہ قومی بیانیہ قرآن و سنت کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے میں ان حضرات سے کہوں گا یہ اپنے پوری ملتان ڈویژن میں فرقہ واریت کے خلاف، لسانیت کے خلاف،
اور فطرت الخوارج کے خلاف انتظامیہ کے ہاتھ مضبوط کرے۔ اور جو لوگ آپ میں سے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یا جہاں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے پاک فوج کے خلاف یا فرقہ وارانہ کوئی لٹریچر سوشل میڈیا میں شیئر کرے یا دیگر ذرائع سے کرے، آپ ہماری ٹیم کو بتائیں۔ حکومت پنجاب نے، محترمہ مریم نواز نے ایک سیل وزارت داخلہ پنجاب میں قائم کیا ہے، جن کے نمبر حاجی عطر غفور کے پاس بھی ہے، حافظ رضوان عابد کے پاس بھی ہے، ملک عبدالحفیظ تبسم کے پاس بھی ہے۔ ہم پورے ملک کے علماء کو وہ دے رہے ہیں، تجار کو دے رہے ہیں، حکومت ضلع انتظامیہ کو دے رہی ہے۔ وہ اس فرقہ وارانہ لٹریچر کو اور پاک فوج کے خلاف جو نفرت ملاتے ہیں، وہاں پر آپ واٹس ایپ کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں، 24 گھنٹے کے اندر حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ میرے بھائیوں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ اب حملہ تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ فوج مضبوط ہے، دفاع مضبوط ہے، فیلڈ مارشل حافظ قرآن ہے اور چیف آف ڈیفنس سٹاف حافظ قرآن سید اعظم منیر مضبوط ایمان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ پر منتج فوج کو لے کر کھڑا ہوا ہے۔ اب دشمن اس کی موجودگی میں حملہ نہیں کر سکتا، وہ نفرت پھیلانا چاہے گا تو اس کے لیے علماء سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا۔ آپ نے دیکھا امریکہ اور ایران کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیسی عزت دی، فیلڈ مارشل اعظم منیر کو کیسی عزت دی، وزیر اعظم شہباز شریف کو کیسی عزت دی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو کیسی عزت دی، جنہوں نے دنیا کی قوتوں کو یہ بلا کر جمع کیا اور جنگ بندی کروائی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنے آپ کو بڑی معاشی قوتیں کہتے تھے، مڈل ایسٹ والے جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہمارے اربوں ڈالر ریزرو ہیں، ہمارے پاس بہت دولت ہے، لیکن وہ اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکے۔ ہم 77 سال میں اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر یاد فخر سے کہہ سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے کہہ سکتے ہیں، اللہ کے کرم سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے کئی گنا بڑا دشمن ہندوستان کی ناک پکڑ کر زمین پر رگڑ کر اسے شکست دے کر یہ بتلایا کہ غیرت مند پاکستانی ہے، تمہاری جرأت نہیں تم پر ہم پر حملہ کرو۔ اس کے برعکس اتنی بڑی قوتیں وہ جب حملہ ہوا تو کچھ بھی نہ کر سکی۔ اور اس سے بڑا اعزاز میرے اور آپ کے لیے دیکھیے کہ سعودی عرب جو ہمارے دلوں میں بستا ہے، ہمارا مکہ اور مدینہ وہاں ہے، ہمارے ماتھے کا جومر ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، مکہ اور مدینہ پر ہماری جانیں قربان ہے۔ کیا اعزاز اللہ نے دیا ہے کہ پاکستان میں پلنے والا فوجی، پاکستان کا تربیت یافتہ فوجی، پاکستان کا ایمان سے لبریز فوجی وہ آج تحفظ حرمین شریفین کے لیے گن پکڑ کر مدینہ میں بھی موجود ہے اور مکہ مکرمہ بھی موجود ہے۔ سب کہو الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت حرمین شریفین، عظمت حرمین شریفین۔ الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، مدینہ کی نوکری، مکہ مکرمہ کی نوکری میرا اور آپ کا بھائی ہمارا فوجی کر رہا ہے۔ قربان جاؤں سعودیہ کے حکمرانوں پر، انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ سے معاہدہ ہو گیا ہے، 2 شہروں کی ذمہ داری آپ نے ضرور اٹھانی ہے، ایک مکہ مکرمہ کی اور دوسری مدینہ منورہ کی۔ میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب دشمن انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے علماء کو شہید کرتا ہے، لیکن ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ کوئی یہاں دیوبندی نہیں ہے، کوئی اہل حدیث نہیں ہے، کوئی بریلوی نہیں ہے تو سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ان کے امتی ہیں، اور اس کے بعد پاکستانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
پاکستان اور اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں آخر میں اپنے بھائی ملک عبدالحفیظ تبسم سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے اتحاد اور وحدت کا پیغام پورے بہاڑی میں، پورے ملتان ڈویژن میں پہنچانا ہے، اور انتظامیہ ہماری حکومت نون لیگ پنجاب کی انتظامیہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس کوئی مسئلہ آ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں، میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں لاؤں گا۔ اب بھی ہم تنظیمات مدارس دینیہ کا اجلاس، جس میں تمام مسالک کے مدارس ہیں، ان کا اجلاس جمعرات کو کابینہ کمیٹی کے زیر اہتمام خواجہ سلمان رفیع کی قیادت میں لاہور میں ہو رہا ہے، جس میں مدارس کے مسائل حل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام اور پاکستان کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات عزیز وقار، یہ تھے قائد محترم جناب صاحبزادہ حافظ امجد صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ان کے خیالات کی عکاسی یوں کروں گا کہ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی تو دنیا میں رسوا ہوا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور حرمین شریفین کے حوالے سے کہوں گا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اور مدینہ منورہ کے متعلق کہوں گا، کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بہنی بیٹی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا۔ مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔